نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ میں جب خیبر فتح ہو گیا اور آپ بیٹھے تھے تو بیٹھنے کے بعد آپ کو ایک شخص کے بارے میں مبارکباد دی گئی، حمیجن لہو شہادہ، کہ اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو فلاں شخص کی شہادت۔ خیبر میں سوری، وہ خیبر کے بعد ایک جنگ تھی، خیبر کا واقعہ اس کے اندر ہے، وہ ابھی آئے گا۔ تو خیبر کے بعد ایک جنگ تھی، آپ کو مبارکباد دی گئی کہ حمیجن لہو شہادہ، فلاں شخص کی شہادت آپ قبول کریں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس شخص کی شہادت کی مبارکباد دیتے ہو جو دوزخ کی چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ آج تک جو ہے مشہور یہ تھا کہ ہر صحابی نبی جنتی، اور جس صحابی کی بھی آپ اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، وہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ لیکن کچھ دن پہلے جو ہے اویس ربانی کے پروگرام میں جو ماہ رمضان المبارک کے ٹرانسمیشن کے حوالے سے کرتے ہیں، اس پروگرام میں قاری خلیل نے جو ہے ایک بات کہی جس پر جو ہے مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے بہت ناراض ہوئے، چلائے بھی صحیح کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے پروگرام میں۔ اس وقت آپ اولیاء کی بےادبیوں اور گستاخیوں پہ جائیں تو پھر نتیجہ اس کا یہاں تک جاتا ہے کہ پھر بندہ صحابہ کے لیے بھی بے دھڑک بولتا ہے۔ تو آپ اور اگر ہو کہ جی روایتیں میں نے کل کیا کہا تھا کہ کتابوں کے بطون میں روایتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، یہ علماء کا کام ہے وہ کس چیز کو عوام کے سامنے اٹھا کر پیش کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ صحابہ کرام کے بغضی ہیں، صحابہ کرام کے بے ادب ہیں، ان کے لیے آپ دفاع کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابی جہنم میں چلا گیا ہے؟ استغفر اللہ، کدھر گئی؟ یہاں ترمذی شریف کی وہ روایت کے رسول اللہ نے فرمایا کہ لا تمس النار مسلمن من رآنی اور من رآنی، او کما قال نبی علیہ السلام۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن قرار دے رہے ہیں، اور علامہ البانی نے بھی مشکات کے اندر جب حکم لگایا تو اس کو حسن قرار دیے، اور اس کے علاوہ علامہ ضیاء الدین مقدسی نے اس حدیث کی تحسین کی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس مسلمان شخص پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور آمن رہا۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ تھی کہ قاری خلیل نے جو ہے بہت اچھی بات کی جو شیعہ مذہب کے یہاں مانی جاتی ہے، لیکن قاری خلیل نے حق بات کہہ کر جو ہے بڑا احسان کیا ہے شیعہ مذہب پر، کیونکہ جو ہے شیعہ مذہب کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ جو ہے صحابیوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور صحابیوں کے جہنم کے جانے کے قائل ہیں۔ تو اب تو بات واضح ہو گئی کہ قاری خلیل نے بھی جو ہے یہ بات اپنی زبان سے کہہ کر ثابت کر دیا کہ بھائی دیکھو، صرف رسول خدا کو دیکھنا ہی صحابیت کا نام نہیں ہے، بلکہ صحابی اس کو کہتے ہیں جو رسول خدا کی صحبت اختیار کرے اور ان پر ایمان لائے اور وقت آخر یعنی مرنے تک جو ہے رسول خدا کے کلمے پر، رسول خدا کے ایمان پر باقی رہے۔ تو قاری خلیل نے جو ہے ایک واقعہ بیان کیا ایک صحابی کا جو رسول خدا پر ایمان بھی لاتا ہے اور جو ہے جنگ خیبر میں شریک بھی ہوتا ہے، اور بعد میں جب شہید ہو جاتا ہے، کچھ صحابی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو اس فلاں کی شہادت مبارک ہو، تو رسول خدا جو ہے ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تم اس کی شہادت کی خبر سنا رہے ہو جو جہنم میں جو ہے جہنمی چادر سے لپٹا ہوا ہے۔ تو حنیف قریشی صاحب نے مفتی خلیل کی یہ بات سنی تو وہ غصے میں ہو گئے اور کہا کہ صحابی جو ہے ہرگز جہنم میں نہیں جا سکتا، اور جہنم کی آگ جو ہے صحابی کو نہیں چھو سکتی، نہیں مس کر سکتی۔ اویس ربانی صاحب نے کہا کہ قاری صاحب تو ہے حدیث بیان کر رہے ہیں، روایت بیان کر رہے ہیں۔ تب مفتی حنیف قریشی نے کہا کہ روایات تو بہت ساری ہیں، اب ہر روایت تھوڑی بیان کی جا سکتی ہے، یہ عالم کا کام ہوتا ہے کہ وہ روایات کی شناخت کریں کہ کون سی جو ہے بیان کرنے کے قابل ہے، کون سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب میں آپ سے دست بستہ گزارش کروں گا، بجائے چلانے کے آپ اسی روایت پر جو قاری خلیل نے بیان کی ہے اس پر آپ جرح کرتے، آیا وہ صحیح ہے، ضعیف ہے، مرسل ہے، کس درجے کی روایت ہے، تب آپ کا موقف سامنے آ جاتا کہ بھائی واقعاً یہ روایت ایسی نہیں ہے کہ قابل بیان ہو سکے۔ لیکن آپ نے بجائے اس روایت کے اسناد بتانے کے آپ نے کہہ دیا کہ کوئی بھی صحابی جو ہے جہنم میں نہیں جا سکتا۔
آپ کے موقف سے تو قاری خلیل کا موقف اچھا ہے کہ دیکھیں صحابیت فقط یہ نہیں ہے کہ آپ رسول خدا کو دیکھیں اور ان پر ایمان لائیں، صحابیت یہ ہے کہ آپ رسول خدا کے دور میں ہوں، ان پر ایمان لائیں اور مرنے تک رسول خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔ صحابی کا صرف زیارت کرنا کافی نہیں ہے، اس ایمان کی حالت میں اپنے اختتامی وقت پر برقرار رہنا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے مشورے سے ہمیں کمنٹ میں آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔